ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ من الذین ان لوگوں میں سے، من الذین ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی ہوئے، من الذین ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی ہوئے، یحرفون وہ بدل ڈالتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں، الکلم کتاب کے کلمات کو، یحرفون الکلم کتاب کے کلمات کو بدل ڈالتے ہیں، عن مواضعہ اس کی جگہ سے، یحرفون الکلم عن مواضعہ وہ کلمات کو، کتاب کے کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل ڈالتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، نہ مانا، سنا اور ہم نے نہ مانا، واسمع اور آپ سنیے، واسمع اور آپ سنیے، غیر مسمع اور آپ کو سنائی نہ دے، واسمع آپ سنیے، غیر مسمع اور آپ کو سنائی نہ دے، وراعنا اور راعنا کا لفظ کہتے ہیں، لیم مروڑتے ہوئے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو، وراعنا اور راعنا کا لفظ کہتے ہیں، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے، وطعنا اور طعنہ زنی کرتے ہوئے، فی الدین دین میں، وطعنا فی الدین اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے، دین دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دین دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہود کے بارے میں، اور پچھلی 2 آیات میں بھی انہی کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ بجائے ہدایت خریدنے کے گمراہی مول لے رہے ہیں، گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں، گمراہی کو ترجیح دے رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اب اس آیت میں ان کی 2 اور شرارتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو کتاب ان کے پاس تھی، تورات، وہ اس تورات کے کلمات کے اندر 2 طرح کی تبدیلی کرتے تھے۔ ایک تبدیلی تو یہ تھی کہ جو حرف ہے اس کو ہٹا کر اس کی جگہ کوئی اور حرف لے آئے، اسے کہتے ہیں لفظی تحریف، یعنی لفظ بدل ڈالنا، لفظ کو ہی بدل ڈالنا، جو لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب میں موجود تھا اس کو نکال دینا اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ شامل کر دینا، یہ لفظی تحریف تھی، اس کے بھی مرتکب ہوئے۔ ایک ہوتی ہے معنوی تحریف۔ معنوی تحریف یہ ہوتی ہے کہ لفظ تو وہی رہا جائے لیکن اس کا مطلب اپنی طرف سے کوئی غلط بیان کرنا، اپنی طرف سے اس کا غلط مطلب بیان کرنا۔ ایک شرارت یہ بیان کی گئی کہ یہود اس جرم کے مرتکب ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی کتاب کی لفظی اور معنوی تحریف کے مرتکب ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کو بدلنے جیسے جرم کے مرتکب ہو چکے ہیں وہ۔ اور دوسری جو ان کی شرارت یہاں ذکر کی گئی ہے
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تو ایسی شرارت کرنے کی کوشش کرتے کہ شرارت بھی کر دیں اور ان پر پردہ بھی پڑا رہے. یعنی کہ یہ سمجھیے کہ یہ انتہا تھی ان کی گمراہی کی، انتہا. ان کو پتا ہے کہ اس نبی پر قرآن اتر رہا ہے، وحی اتر رہی ہے، اور ہماری شرارتیں چھپی نہیں رہیں گی، بتا دی جائیں گی. لیکن ان کے اندر کا بغض اس قدر زیادہ تھا کہ اس کے باوجود بھی وہ اپنے بغض کا اظہار کیے بغیر نہیں رہتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی نفرت کا اظہار کیے نہیں رہتے تھے، سب کچھ پتا ہونے کے باوجود. اچھا، وہ شرارت کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات ارشاد فرماتے تو وہ کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، اور ساتھ ہی دل میں کہتے عصینا، ماننا مننا، ہم نے تھوڑا ماننا ہے، ہم نے تو ماننا ہے ہی نہیں، ہاں سن لیا وہ ٹھیک ہے. دوسری بات، کبھی کبھار وہ کہتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے نا، اسمع، کہ ہماری بات سنیے، اسمع، میری بات سنی، ہماری بات سنیے. ساتھ ہی کہتے غیر مسمع، یہ اپنی طرف سے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، اپنی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بددعا دیتے. وہ غیر مسمع، کہ آپ کو سنائی ہی نہ دے. اس کا مفہوم واضح کرتے ہوئے کچھ الفاظ سخت ہیں، میں وہ نہیں بول سکتا. غیر مسمع، کہ آپ کو سنائی ہی نہ دے. اور ایک اسی طرح راعنا کا لفظ کبھی کبھی بولتے تھے، یہ ہم پہلے پارے میں پڑھ آئے ہیں. راعنا کا لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا بھی خیال کیجیے. لیکن وہ جان بوجھ کر لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو مروڑتے ہوئے راعینا کہہ دیتے تھے. اس کا مطلب ہوتا تھا اے ہمارے چرواہے. اندازہ لگائیے کہ اس درجے کی ان کے دلوں کے اندر نفرت، بغض تھا، اور جس کا وہ اظہار بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ان خباثتوں کو بیان کیا، ان کے اس بغض کو بیان کیا جو اسلام، مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. وہ ان کو تو سمعنا ویقولون، اور وہ کہتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نہیں مانا، واسمع، اور وہ کہتے تھے کہ سنیے، غیر مسمع، اور آپ کو سنائی ہی نہ دے، وراعنا، اور راعنا کہتے تھے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے، وطعنا فی الدین، اور دین دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے. ولو، اور اگر، انہم، بے شک یہ لوگ، قالو، کہتے، ولو انہم، اور اگر یہ لوگ کہتے، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے مان بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا، یا ہم اطاعت بھی کریں گے. واسمع، اور صرف اتنا کہتے کہ آپ ہماری بات سماعت فرمائیے. وانظرنا، اور راعنا کے بجائے انظرنا کہتے کہ اللہ کے نبی ہماری طرف نظر فرمائیے. یہ کہتے لکانا، تو یقیناً ہوتا، خیرن، بہت بہتر، لہم، ان کے لیے. لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، واقوم، اور بہت درست طرز عمل ہوتا، اور بہت بہتر، بہت درست طرز عمل ہوتا. ولیکن، اور لیکن، لعنہم، لعنت فرما دی ہے ان پر، اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی ہے. فلا، پس نہیں، یؤمنون، یہ ایمان لائیں گے، الا، نہیں ایمان لاتے، الا، مگر، قلیلا، بہت ہی کم.
یعنی ان میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے، ورنہ کفر ان کے دلوں میں رچ بس چکا ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی۔ اگر ہم اس کو آسان کر لیں اور بھی تو اے اہل کتاب، آمنو، ایمان لاؤ، آمنو، ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، نزلنا، ہم نے نازل کیا ہے۔ آمنو بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ مصدقاً، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو معکم، تمہارے پاس ہے۔ یہ قرآن اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو کتاب تمہارے پاس ہے، من قبلی، اس سے پہلے، ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ان نطمسا، کہ ہم مٹا ڈالیں، وجوہن، تمہارے چہرے، مسخ کر ڈالیں، مٹا ڈالیں ہم تمہارے چہرے، فنردھا، اور پھیر دیں ہم تمہارے چہروں کو، علی ادبارہا، پشتوں کی جانب، فنردھا علی ادبارہا، اور ہم تمہارے چہروں کو تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں، او، یا، نلعنہم، ہم ان پر لعنت کریں، کما، جیسا کہ، لعنا، ہم نے لعنت کی تھی، اصحاب السبت، اصحاب والے، السبت، ہفتہ، جیسا کہ ہفتے کے دن والے لوگوں پر ہم نے لعنت کی تھی۔ اصحاب السبت یا واقعہ السبت، یہ بڑا مشہور واقعہ، ہم پہلے پارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہفتے کے دن ان پر خرید و فروخت، کاروبار، یہ تمام چیزیں منع کر دی گئی تھی، انہوں نے صرف عبادت کرنی ہے ہفتے والے دن۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، حیلے بہانوں سے اللہ کے حکم کو ٹالا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود یہود کو بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں، باز آ جاؤ شرارتوں سے اور اللہ کے اس کتاب پر ایمان لاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہرے مسخ کر دیں یا پھر ہم اس طرح لعنت کریں جیسا کہ ان ہفتے کے دن والوں پر ہم نے لعنت کی تھی۔ وکانا، اور ہے، امر اللہ، اللہ کا حکم، وکانا امر اللہ، اور ہے اللہ کا حکم، مفعولا، پورا ہو کر رہنے والا، وکانا امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں بخشتے، ان یشرک، کہ شرک کیا جائے، بہی، اس اللہ کے ساتھ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی، اللہ تعالیٰ اس بات کی بخشش نہیں فرماتے کہ ان یشرک بہی، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، اور بخش دیں گے، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہوا، اس سے کم کوئی گناہ ہوا تو اللہ اس کو بخش دیں گے، لمن یشاء، لیکن جس کے لیے چاہیں گے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے، ومن یشرک، اور جو شرک کرتا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد، یقیناً، افطرا، اس نے گھڑا، اسمن عظیما، بہت بڑا گناہ،
اس نے بہت بڑا گناہ اللہ کی طرف منسوب کیا. اس نے بہت بڑا گناہ اللہ کی طرف منسوب کیا. کیونکہ جو شخص بھی شرک کرتا ہے وہ اس کو مذہب کا درجہ دیتا ہے، دین کا درجہ دیتا ہے. اور مذہب اور دین وہ ہوتا ہے جس کا حکم خدا نے دیا ہوتا ہے. وہ شرک کرتے ہوئے گویا کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس شرک کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے، میں تو اللہ کے کہنے پر ایسا کر رہا ہوں. تو اس سے بڑی غلط بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات پر اس سے بڑا الزام کیا ہو سکتا ہے؟ فقد افترى اثما عظیما، بہت بڑے گناہ کا اس نے اللہ کی طرف، بہت بڑے گناہ کی اس نے اللہ کی طرف نسبت کی ہے. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کو. الم ترى الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یزکون، جو پاکیزگی بیان کرتے پھر رہے ہیں، انفسہم، اپنی، بڑے پاک باز بنے پھر رہے ہیں. آسان لفظوں میں یزکون انفسہم، جو بڑے پاک باز بنے پھر رہے ہیں. بل اللہ، بلکہ اللہ، یزکی، پاکیزگی عطا فرماتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں. یہ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں پاکیزگی عطا فرماتے ہیں. ولا یظلمون، اور لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیلا، یا لوگوں کا نقصان نہیں کیا جائے گا، یا لوگوں کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی. فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی، دھاگے کے برابر بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. فتیلا کہتے ہیں ویسے کھجور یا چوہارا، اس کو جب ہم کھولتے ہیں نا، کھانے لگتے ہیں جب ہم اس کو، تو اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کے اوپر دھاگا ہوتا ہے، ہلکا سا چھوٹا سا دھاگا سا ہوتا ہے. ایک جھلی ہوتی ہے وہ الگ ہے، اور ایک دھاگا سا ہوتا ہے چھوٹا سا. کھجور کی وہ جو ہوتا ہے نا، جہاں پر کٹ سا ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی میں جو کٹ سا ہوتا ہے، اس کٹ کے اوپر نا ہلکا سا دھاگا سا ہوتا ہے، اسے فتیلہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا اتنا بھی ثواب وہ باقی نہیں رکھیں گے، دیں گے، کمی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ دیں گے جو واقعی نیک ہوا، جو واقعی پاکیزہ ہوا. اور جو پاکیزہ بنے پھرتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتے ہیں. ہم انشاءاللہ 27ویں پارے میں پڑھیں گے، فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگی کے نعرے نہ لگاؤ. ہوا اعلم بمن اتقی، کون کتنا نیک ہے وہ اللہ کو سب پتہ ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہیں. یہ خاص طور پر جو یہاں پر جس چیز کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ یہود اور نصارہ کے بارے میں تھا. ہم تو بخشے بخشائے، ہمیں کس نے پوچھنا ہے، اور ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے 6 پارے میں پڑھیں گے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے، ہم تو اللہ کے محبوب ترین، اور ہم تو اللہ کے پسندیدہ ترین. اس کا جواب پیچھے بھی ان کو دیا گیا اور آگے بھی ان کو دیا جائے گا. ہم تو اللہ کے بڑے پیارے، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب، ہم تو اللہ کے بڑے، ہم سے نیک کون ہوگا زیادہ، ہم سے زیادہ پرہیزگار کون ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی پرہیزگاری کے اشتہار نہ لگاؤ. یزکون انفسہم، یہ بڑے پاک بنے پھر رہے ہیں. اور بل اللہ یزکی من یشاء، پاک وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک کرتے ہیں. ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے، ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی ایسا نہ مقام ہے، نہ مرتبہ ہے، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے ایسی. ولا یظلمون فتیلا، لوگوں کے اجر میں ایک دھاگے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. انظر، ذرا دیکھیں تو صحیح، کیف یفترون، کیسا الزام لگا رہے ہیں، علی اللہ، اللہ کی ذات پر، الکذب، جھوٹ کا، کیسا جھوٹا الزام اللہ کی ذات پر لگا رہے ہیں، یا کیسے جھوٹے الزام اللہ کی ذات پر لگا رہے ہیں. الزام کیا تھے؟ شرک کرنا اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا.
اللہ کی کتابوں میں اپنے ہاتھوں سے لکھنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹے الزام ہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیں تو صحیح کہ کیسے کیسے جھوٹے الزام اللہ کی ذات پر لگا رہے ہیں۔ وکفا بہ اسما مبینا، یہی بڑا گناہ کافی ہے ان کے لیے۔ وکفا بہ اسما مبینا، یہی بڑا گناہ کافی ہے ان کے لیے۔ کافی ہونے کا مطلب کہ ان کے جہنم میں جانے کے لیے اور ان کے برے انجام کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے ان کے لیے۔ بس یہاں تک۔